السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج 3 محرم الحرام ہے اور اسی طریقے سے 10 جولائی 2024 ہے۔ آج خبر کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی بننا۔ شمس الدین سراجی قاسمی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی بننا آسان ہے، جو چاہے مولوی بن سکتا ہے، اس میں تو پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا کہ ایڈمیشن فیس، ماہانہ فیس، امتحان فیس، ہاسٹل فیس وغیرہ کا ٹینشن ہو، کتاب بھی من جانب مدرسہ ہی مل جاتی ہے، مزید ہے کہ کھانا بھی مفت میں مل جاتا ہے، مطلب ہر چیز مفت۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مفت کی چیز ہے تو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرنا ہے، یہاں تو ہر چیز بآسانی دستیاب ہے۔ لیکن میرے بھائی، حقیقت کچھ اور ہے۔ مولوی بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کے لیے من جانب مدرسہ قیام بعام میں کتاب مفت انتظام ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا سہنا پڑتا ہے، کیا کیا سننا پڑتا ہے، کیا کیا چھوڑنا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور کتنی ساری خواہشات کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ عہدہ حاصل ہو جائے تو پھر کس طرح کی دشوار کن راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ننھا منا بچہ جس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے اور اپنے والدین کے ساتھ رہنے سہنے اور دلار و پیار کا ہے، نخرے کا ہے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سمیت دوستوں کے ساتھ گاؤں میں گھومنے پھرنے کا ہے، اس کی فضا و محبت سے لطف اندوز ہونے کا ہے، وہ بچہ اپنا سب کچھ، والدین کا دلار پیار، ماں کے ساتھ کھانا، ماں کے ہاتھ کا کھانا، بھائی بہن کی محبت، دوست و احباب کی صحبت اور گاؤں سماج کی فضا و محبت کو چھوڑ کر ایک محدود چہار دیواری میں آ جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں اس وقت اس بچے پر اور اس بچے کی ماں پر کیا گزرتا ہوگا۔ اس بچے کی ماں کو پتہ ہے کہ آج سے میرا ننھا منا پھول وہ ذائقہ دار اور فرمائش والا کھانا نہیں کھا پائے گا جو گھر پر کھاتا تھا۔ گھر پر تو جتنی بار چاہا گھوم گھوم کر کھایا کرتا تھا، وہاں تو مقررہ وقت پر ہی کھائے گا، جو ملے گا کھائے گا۔ اب کہاں اسے وہ نخرے اور دلار اور پیار ملے گا۔ وہ جانتی ہے کہ جب اسے میری یاد آئے گی وہ روئے گا، اور ضرور روئے گا، نہ دکھا کر تو بستر پر ہی صحیح، لیکن وہ روئے گا۔ پھر بھی اپنے پھول کو کانٹوں کی سیج پر چلنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اسی طرح باپ بھی جانتا ہے کہ دنیا کا کیا نظام چل رہا ہے، لوگ کس نظر سے مولوی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے بھیجتا ہے اور اس پر خرچ کرتا ہے اور اسے مولوی بناتا ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ہم عمر اپنے والدین کا کفیل بنا ہوا ہے، لیکن وہ لالچ نہیں کرتا، اسے پڑھاتا ہے۔ اور اس طرح بچپن کے ساتھ اچھی خاصی جوانی بھی والدین، بھائی بہن اور گاؤں سماج سے دور رہ کر اس عہدے کو حاصل کرنے میں ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے مولوی بننا۔ اور یہ تو طالب علمانہ دور کی بات ہوئی۔ اور جب ان ساری تکلیفوں اور دشواریوں کو جھیل کر مولوی بن جاتا ہے تو وہی قوم، جس قوم کی جانب سے، جس سماج کی جانب سے فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، بچپنے کے ساتھ اپنی آدھی جوانی ختم کر دی، وہی قوم اسے طعنہ دے رہی ہے، چندہ کر کے کھانے والا کہہ رہی ہے، اس کے سامنے چرب زبان بنی پڑی ہے، الٹا اسے ہی دین و شریعت سکھا رہی ہے، چلنے کا طریقہ بتا رہی ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے اور کرنے دھرنے الگر ہر چیز پر کڑی نظر جمائے رکھتی ہے۔ اگر اچھا کھا لیا یا پی لیا یا پہن لیا تو اس پر بھی اعتراض، اور لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے مولوی بننا۔ لیکن میں قربان جاؤں ان مولویوں پر جسے معلوم ہے کہ باہر دنیا میں کس قدر کمپٹیشن ہے، بھاگم بھاگ ہے، مہنگائی اور میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی سب کچھ جان کر، سن کر، سہ کر پوری قوم و ملت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، سب کو سچ اور حق کی باتیں بتا رہا ہے، اسے سیدھی راہ دکھا رہا ہے، سب سے خوش طبعی اور خوش مزاجی سے مل رہا ہے، مانو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب بتائیں کوئی ایسا ہے جو اتنا سب کچھ سن کر، سہ کر پوری قوم و ملت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ آسان ہے مولوی بننا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت پر رحم فرمائے، آمین۔ شمس الدین سراجی۔ اب آپ حضرات کا پوری اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔